نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں اپنی جماعت کے شیخ رئیس المفسرین امام الموحدین قدوۃ السالکین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ 25 مارچ سن 1867 میں پنجاب کے ایک ضلع میاں والی کے ایک گاؤں وہاں بھچرا میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام حافظ محمد تھا۔ وہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرف پھیر دیا کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ انہوں نے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں اپنے علاقہ کے مختلف علماء مشہور و معروف مدرسین سے پڑھی، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے دورہ حدیث کے لیے ہندوستان کا سفر کیا، اور امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور ان کی خدمت میں رہ کے انہوں نے وہاں دورہ حدیث کی تکمیل کی تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح معنوں میں امام الہند تھے، انہوں نے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن آنے پہ فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طالب علم سے بڑھ کر ذہین اور محنتی طالب علم نہیں دیکھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور مشورے سے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ان سے مکمل کی۔ وہ گنگو اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن و حدیث کا علم اور فیض حاصل کر کے اپنے گاؤں وہاں بھچرا میں پہنچے۔ ان کا گاؤں اور گاؤں کے ارد گرد کے تمام قصبے علاقے اس وقت شرک و بدعات کے گھٹا ٹوٹ اندھیروں میں چھپے ہوئے تھے۔
شرک و بدعات کی ایک کالی چادر نے پورے ماحول کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حالات یہ تھے کہ مسجد ایک صف اور دری کے لیے ترستی تھی اور بزرگوں کے مزار ریشمی کپڑوں سے ڈھانپے جاتے تھے۔ مسجد میں جلانے کے لیے مٹی کے تیل کا دیا بھی نہیں تھا اور بزرگوں کے مزار کمکموں سے روشن ہوتے تھے۔ اللہ کی صفات غیر اللہ میں مانی جاتی اور اسے عشق و محبت کا نام دیا جاتا تھا۔ بدعات معاشرے میں عام تھی۔ اس ماحول میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی قصبہ واں بھچرا میں توحید و سنت کے کام کا آغاز فرمایا تھا۔ واں بھچرا کے قصبہ میں اس زمانے میں سرداری نظام تھا۔ بھچر ایک بڑی مشہور اور معروف قوم ہے جن کا سیاسی مذہبی اثر صرف وہاں بھچرا تک محدود نہیں بلکہ پورا علاقہ ان کے زیر اثر تھا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرت، بڑی شجاعت اور بڑی بہادری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور پیغمبری رنگ میں انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو توحید کے ہر داعی کے ساتھ تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ فتوے، پھبتیاں، تمسخر، مخول، راستوں کا روکنا، پانی کا بند کرنا، بائیکاٹ، یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے۔ بالآخر انہیں اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور وہ وہاں بھچرا سے نکل کے موسیٰ خیر روڈ پر 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں ان کی اپنی زمینیں تھیں، اپنا ڈیرا تھا، وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے۔ وہاں ایک جنگل ہے، زمینیں ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے اور حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگل میں قرآن کا منگل لگا دیا تھا۔ قرآن چیز ہی ایسی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ چشمہ جہاں بھی ہو تو پیاسے لوگ اس چشمے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مولانا حسین علی وہاں بیٹھے تو دور دراز کے علاقوں سے لوگ، علماء، طلباء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آنے لگے۔ کوئی کابل سے آ رہا ہے، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی دیوبند سے آ رہا ہے، کوئی اٹک سے آ رہا ہے، کوئی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ وہاں پہنچے، طالب علم وہاں پہنچے۔ نہ کوئی باضابطہ مدرسہ ہے کہ اس کے باقاعدہ کمرے ہوں، نہ کوئی عالی شان مسجد ہے، نہ کوئی مطبخ ہے اور نہ کوئی معروف معنوں میں کوئی باورچی ہے جو کھانا پکائے، نہ کوئی اس کی رسیدیں ہیں، نہ چندہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں،
تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور یہی مولانا حسین علی رات کے وقت کسی اپنے کاندھے پہ رکھ کے اپنی زمینوں کو پانی دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ بیساکھ کے مہینے میں یہ گندم کاٹنے میں مصروف ہو گئے، پھر اسے گاہنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر وہی گندم جو ان کی اپنی زمین سے انہیں حاصل ہوتی تھی وہی پکا پکا کے ان طالب علموں کو کھلانے لگ گئے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بہت ساری خوبیوں سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا تھا۔ فن حدیث میں وہ ایک لاجواب محدث تھے، اور فقہ کے میدان میں وہ بے مثال فقیہ تھے، اور تصوف کی وادی میں شاید اس زمانے میں ان کا ہم پلہ کوئی شخص بھی نہ ہو۔ لیکن ان تمام خوبیوں اور ان تمام اوصاف کے ساتھ جو سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا وصف اللہ نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا تھا، وہ یہ وصف ہے کہ انہوں نے قصے، کہانیاں، مرثیے، ڈوڑے، شعر و شاعری، قوالیاں، نعتیں، جھوٹی روایتیں، من گھڑت حدیثیں سننے والی قوم کا جو ذہن تھا وہ اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھانی شروع کی، اور قرآن کے پیاسے ان کے پاس دور دراز کے علاقوں سے آنے لگے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، اور اللہ نے فن تفسیر میں انہیں جو مقام عطا کیا تھا وہ تاریخ میں کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ مولانا حسین علی نے جس طرح قرآن کو سمجھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اور جس طرح وہ نظم قرآن کے قائل تھے، اور جس طرح انہوں نے ربط آیات اور ربط سور کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے، اور ہر سورت کا دوسری سورت سے ایک ربط ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اصطلاحات کے ذریعے ہر سورت کو ایسے منظم طریقے سے بیان کیا کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم آج اسے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں فن تفسیر میں ایک بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دونوں بزرگ کام کر رہے ہیں، ایک لاہور میں اور ہمارے حضرت وہاں بھچرا میں۔ کسی نے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہاں بھچرا کے جو مولانا حسین علی ہیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ ان کے متعلق مختلف قسم کے فتوے، پھبتیاں ان پہ کستے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، مولانا حسین علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا مغز اور پورے قرآن کی روح اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اسی مسئلے کو کبھی عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں، کبھی اس پر اللہ دلائل نقلیہ پیش کرتے ہیں، کبھی اس پر اللہ دلائل وحی پیش کرتے ہیں۔ اسی کے نہ ماننے والوں کو اللہ تخویفات سناتے ہیں، اور اس مسئلے کے تسلیم کرنے والوں کو اللہ بشارات سناتے ہیں، اور اس مسئلے کے داعی کو اللہ قرآن میں تسلیاں دیتے ہیں، اور جو اس مسئلے کے مخالف لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے رویوں کا
رویوں پر زجر کرتے ہیں، ان کے رویوں پر شکوہ کرتے ہیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں، تلامذہ میں، جنہوں نے وہاں رہ کر ان سے قرآن و حدیث پڑھی تھی، ان میں چند نام بہت نمایاں نام ہیں، جن میں ایک نام حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ہے، ایک نام شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے تلامذہ میں، مریدوں میں ایک نام پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں ایک نام شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے مریدوں اور ان کے شاگردوں میں ایک نمایاں نام عارف باللہ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے شاگردوں میں ایک بڑا نام میرے دادا مرحوم حضرت مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ مشکات کا درس بھی انہی سے لیا تھا، اور قرآن کی تفسیر بھی میرے والد مرحوم نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لی تھی۔ مولانا حسین علی کے شاگرد اپنے استاد سے قرآن کی تفسیر پڑھ کر، توحید و سنت کا سبق لے کر، شرک و بدعات کی تردید میں پورے ملک میں پھیل گئے۔ کسی نے راولپنڈی میں ڈیرا لگا لیا، کسی نے گجرات میں ڈیرا لگایا، کسی نے قلعہ دیدار سنگھ میں ڈیرا لگایا، کسی نے گجرانوالہ میں ڈیرا لگایا، کسی نے پنجپیر میں ڈیرا لگایا، کسی نے سرگودھا میں ڈیرا لگایا۔ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر ان لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر شعبان اور رمضان کے مہینوں میں پڑھانی شروع کی، اور عوامی طور پر انہوں نے قرآن پاک کا درس عشاء کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا جا کے انہوں نے درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ وہ امانت جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے سپرد کی تھی، کما حق ہو ان کے شاگردوں نے اس امانت کو پاکستان، بیرون ملک، عوام تک، لوگوں تک اس امانت کو پہنچایا۔ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار ضد پر مبنی ہوگا کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے سب شاگرد نایاب ہیرے اور انمول موتی تھے۔ جہاں بھی پہنچے انہوں نے وہاں توحید و سنت کا کام کیا، اور شرک و بدعات کے کلا کما کے لیے وہ دو دھاری تلوار بن گئے۔ وہ دعوت قرآن کے امین بھی ٹھہرے، اور وہ پیغمبری مشن کے وارث بھی بنے۔ پھر یہ سارے موتی جو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، یہ سارے موتی اور یہ سارے ہیرے سن 1957 میں دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں جمع ہوئے، اور ایک لڑی میں یہ سارے موتی پروئے گئے تو وہ مالا بن گئے۔ اسی مالا کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ یہ جماعت ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ کی چھوڑی ہوئی امانت ہے، وراثت بھی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے، امانت بھی ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں سپرد کر دی ہے۔ اس جماعت کا پہلا پتھر اور اس جماعت کی بنیاد اور اس جماعت کی اساس اور اس جماعت کی پہلی اینٹ یقیناً رئیس المفسرین، امام الموحدین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اب جس شخص کو بھی مولانا حسین علی سے پیار ہے، اور جس شخص کے دل میں مولانا حسین علی کے لیے عقیدت ہے، یا وہ دعوے دار ہے
کہ میں مولانا حسین علی سے محبت کرتا ہوں، مولانا حسین علی سے پیار کرتا ہوں، تو اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے کہ اس آدمی کو اشاعت التوحید و سنہ سے، اس کے اکابرین سے، اشاعت التوحید کے مشن سے، اشاعت التوحید کے نصب العین سے اور اشاعت التوحید کے اغراض و مقاصد سے اس بندے کو متفق بھی ہونا چاہیے، اور اس جماعت کے نصب العین کے لیے اس بندے کو، اس شخص کو محنت بھی کرنی چاہیے، جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔